والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، ہر قسم کی تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد تیسری صدی ہجری، اس کا نصف آخر، اور چوتھی صدی ہجری کے ابتدائی کچھ سال، اس دور میں ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام تھا حسن بن علی، کنیت تھی ابو محمد، اور ان کا لقب یا نسبت بر بہاری۔ تو بر بہار جو ہے نا، یہ اس دور میں ایک دوائی یا جڑی بوٹی جو کہ ہندوستان سے آتی تھی، اس کا نام یہ تھا، اسی کے نام کے ساتھ ان کا یہ نسبت پڑی ہے۔ تو ان کے حالات زندگی اور مزید انشاءاللہ کچھ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے تقریباً کہہ لیں 250 کے بعد ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو عقیدے کی کتاب ہے نا ان کی، جو کتاب ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ عقیدے کے حوالے سے ہے، شرح السنہ اور اصول السنہ، یا اس طرح مختلف نام بھی اس کے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلا جو فتنہ تھا وہ کس چیز کا تھا؟ فتنہ موت کے بارے میں تھا، خلافت کے بارے میں تھا، جسے فتنہ کہا گیا۔ یہ تو مسائل مانعین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی سرکوبی کی اور وہ معاملہ ختم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر سبائی فتنہ، تو عبداللہ بن سبا معروف ہے، جو یہودی تھا، یمن کا رہنے والا تھا، بظاہر مسلمان ہوا، اس نے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی شروع کیا اپنا چھپ کے کام، اور اس کی جو تحریک شروع کی ہوئی تھی وہ بات آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو وہ کیا تھا کہ مدینہ سے اس کو نکالا گیا، پھر بصرہ، کوفہ گیا، پھر وہاں سے مصر گیا، ہر جگہ پہ لوگ اس نے اپنے ساتھ ملا لی۔ تو شر پسند لوگ تو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، تو وہ شرارت ہوتی رہی۔ تو یہ فتنہ جو بڑھا، تو اس میں حضرت عمر، حضرت عثمان، ان کے خلاف باتیں کی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کہا کرتے تھے، اور یہ ساری جو ہے تاریخ آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ بات آگے پھر بڑھتی گئی، معاملات اسی طرح بڑھتے گئے۔ کس حوالے سے؟ جو شیعہ اور اہل سنہ، یہ جو فرق آیا، جو فرقہ واریت کہہ لیں، خوارج کا فرقہ پیدا ہوا، اور خوارج کا فتنہ بھی بہت عظیم تھا۔ یہی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے، اور کئی صحابہ پہ حملہ کرنے والے حضرت امیر معاویہ۔ تو یہ کتاب کے بارے میں سمجھنے کے لیے یہ پس منظر ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہاں سے معاملات جو شروع ہوئے، تفرقہ شروع ہوا، عقائد پھیلنے لگے، باتیں بڑھنے لگی، لوگ تقسیم ہونے لگے۔ تو سب سے پہلا جو فرقے کے روپ میں جو لوگ آئے وہ تھے خوارج۔ جو شیعہ کا لفظ استعمال ہوا وہ شیعان علی تھا، یعنی جو حضرت علی سے محبت کرنے والے، صرف اتنا تھا اس وقت، باقی عقائد سارے بعد کے بنے ہوئے ہیں، اس وقت یہ عقائد نہیں تھے۔ تو خوارج کا جو فتنہ شروع ہوا، پھر باقاعدہ وہ گروہ کی شکل میں ہوئے، پھر حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان میں آگے اور فرقے ہونے لگے۔ تو یہ ایک ایسے فتنے کا آغاز ہوا جو خوارج کا فتنہ تھا اور شیعہ کا معاملہ تھا،
کہ بڑھتے بڑھتے اس سے پھر بہت سارے اور فرقے بنتے گئے. اس میں جو ہے نا دوسری صدی ہجری کے آخر بلکہ تیسری صدی ہجری میں ہی تقریباً جب فتنہ خلق قرآن ہوا تھا، وہ پتہ ہے آپ کو امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے میں، کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، یعنی کلام صفت نہیں ہے، مخلوق ہے. اچھا، اس سے پہلے اور فتنہ خوارج کے بعد بیچ میں بہت سارے اور فرقے آئے. اس میں شیعہ کی اگلی سے اگلی نسل کہہ لیں یا اپ گریڈ ہوتے گئے، عقائد بنتے گئے. اور اس میں پھر حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں تو ایک تو آپ نے سنا ہوا ہے جنہوں نے حضرت علی کو خدا کہا تھا، اور حضرت علی نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت عباس سے جو منع کیا تھا ان کو کہ یہ جلانے والی سزا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. تو شروع تو کچھ ابتدائی چیزیں وہاں سے ہو چکی تھیں لیکن وہ عام نہیں تھی، لوگ تو جانتے تھے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں یہ نظریات، یہ سوچیں، یہ افکار، یہ گروپ طاقتور بنتے چلے گئے. اور پھر ان سے بہت سارے، وہ ہمارے بعض مشائخ کہتے ہیں کہ بدعت جو ہے نا وہ ہمیشہ بلتی بولتی رہتی ہے، آگے بچے دیتی. تو یہ جتنے بھی جو ہے فرق الضالہ یعنی گمراہ فرقے ہوتے ہیں ان میں سے آگے اور فرقے نکلتے رہتے ہیں. تو ان میں سے بہت سارے پھر فرقے نکلتے رہے. اس میں جبریہ اور قدریہ جو تقدیر کے حوالے سے بنے، پھر معتزلہ تھے اور انہی کا تعلق تھا یہ فتنہ خلق قرآن کے حوالے سے. تو اس دور میں یعنی دوسری صدی ہجری کے آخر میں بہت سارے فرقے چھوٹے چھوٹے ان کا ظہور ہوا. تیسری صدی ہجری کے شروع میں اور زیادہ ہو گیا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی پہنچ خلیفہ وقت تک ہو گئی. اب خلیفہ تک جب پہنچ ہوئی، اور یہ وہ دور تھا جب امام احمد رحمہ اللہ ان کے اوپر آزمائش آئی. وہ معتصم باللہ تھا، واثق باللہ تھا، اور 3 خلیفہ تھے، مامون یا امین تھے. تو ان کے دور میں حضرت امام احمد رحمہ اللہ وہ تھے، اور بشر المریسی تھا اور ایک اور آدمی تھا. ان دونوں کی، احمد بن ابی داؤد، ان دونوں کی پہنچ خلیفہ تک ہو گئی اور خلیفہ ان کے حق میں ہو گیا. اس کی بھی سوچ فکر وہی ہوگی. اور جب بھی کوئی چیز حاکم تک، حکمران تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی ترویج زیادہ ہو جاتی ہے. تو پھر انہوں نے سختی شروع کر دی، اس حد تک سختی کی کہ علماء کے پاس 2 ہی جو ہے آپشن بچے. یا تو وہ تکلیف برداشت کرتے رہے، قید برداشت کرتے رہے، مارے کھاتے رہے. جیسے امام احمد بن حنبل کا تو مشہور ہے نا، 4 بیڑیاں، اور پھر جو ہے اونٹ کے اوپر ان کو خود سوار کروانا ہے کہ آپ نے خود سوار ہونا ہے. اور بغداد سے ان کو طرطوس بھیجا، سارا دن کوڑے مارتے رہتے، بے ہوش ہو جاتے، پھر کوڑے، اتنی شدید تکلیفیں دی گئیں. تو ایک طرف یہ راستہ تھا، اور ایک راستہ یہ تھا کہ جو خلیفہ کے ساتھ اس کے حامی جو ہیں بشر اور احمد بن ابی داؤد، وہ لوگ تھے، تو وہی آپ بھی وہی فتویٰ دیتے ہیں. اور اس وقت مین ایشو جو زیادہ ہو، اور بھی چیزیں تھیں، معتزلہ کے کئی مسائل تھے، لیکن جو چیز واضح ہوئی کہ جو بہت زیادہ عام ہوئی، جس کا ہر کسی کو پتہ چلا اس دور میں بھی، وہی تھا کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی وہ مخلوق ہے. تو قرآن مجید کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے. لیکن جو کاغذ ہے، جو سیاہی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن الفاظ وہ لکھتے ہیں تو نظر آتے ہیں نا، لیکن الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور وہ کاغذ، قلم، سیاہی، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ بھی یہی فتویٰ دیں. اس پہ آ کے جو ہے نا امام احمد رحمہ اللہ، وہ ان کو بعض لوگ کہتے تھے، اور خلیفہ وقت بھی کہتا تھا کہ میں تمہارے لیے تمہاری ماں سے زیادہ شفیق ہوں. ایسے 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 الفاظ تاریخ میں بہت، وہ ایک لمبی بحث میں ملتی ہیں چیزیں. تو امام صاحب جو ہے نا وہ ڈٹے رہے اپنے، اور کیسا وہ عظیم جو ہے ان کا صبر تھا اور ان کی تکلیف برداشت کرنے کی حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بعد پہلے بھی عزت دی تھی، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو عزتیں، رفعتیں اور بلندیاں دیں. اور وہ ایک مستقل موضوع ہے، ہم صرف اشارہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کرنے کا آپ کے سامنے مقصد یہ تھا کہ یہ اس طرح کے بہت سارے فتنے تھے اس دور میں، جن فتنوں کے بعد یعنی امام احمد ابن حنبل 243 میں فوت ہوئے، 42 یا 43 میں، اور جن کی کتاب ہم ابھی پڑھنے چلے جا رہے ہیں انشاءاللہ، شاید اگلی مجلس میں ہم شروع کریں گے.
تو یہ بربہاری رحمہ اللہ یہ 253 یا 52 میں، ان کی تاریخ پیدائش صحیح پتہ نہیں ہے، متعین نہیں ہے، لیکن مختلف روایات میں ہے اسی زمانے میں ان کی پیدائش ہے، یعنی 250 کے بعد جو ہے وہ 53 50 وہ 55 60 کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو مختلف اس بارے میں اقوال ہیں علماء کے کہ کس سن میں یہ پیدا ہوئے۔ تو یہ اس وقت فتنے تھے، اس طرح کے مختلف گروہ تھے، اس طرح کے افکار تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں ان کے آگے شاگرد ہیں یہ جنہوں نے کتاب لکھی۔ تو اس دور میں اس طرح کے فتنے تھے۔ آج کل کے دور میں جو مختلف مسالک ہیں یا گروہ ہیں یا فرقے ہیں، ان کی اصول تو موجود ہیں، لیکن نام جو ابھی ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، ایسے ہیں بہت سارے کہ آپ کو شاید اس دور میں ملتے نہیں ہیں۔ ایک چیز تھوڑی سی اور واضح کریں، کئی آپ جو مختلف فرقے آج کے دور میں موجود ہیں نا، ہیں تو جیسے ابھی رافضی ہیں، پرانے ہیں، لیکن رافضیوں کے بھی عقائد جو متقدمین پرانے جو رافضی تھے ان کے اور ہوں گے، اور آج کے جو رافضی ہیں ان کے عقائد اور ہوں گے۔ اسی طرح اگر فقہی مذاہب میں دیکھیں تو آپ جب فقہ کی کتابیں پڑھیں گے، حنابلہ کی، حنبلی علماء کی، شافعی، مالکی، حنفی، ان میں آپ کو جگہ جگہ یہ چیز ملے گی، متقدمین متأخرین۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں متقدمین پرانے احناف یا حنابلہ کی رائے اور ہوگی، اور جدید متأخرین حنفی یعنی پچھلے 200-300 سال 400 سال 500 سال کے جو احناف ہیں ان کی رائے اور ہوگی۔ تو یہ آپس میں بھی اختلافات موجود ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ ہم فلاں مسلک میں ہیں اس لیے تاکہ اختلاف ختم ہو، تو یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں پھر ہم بات آگے چلاتے ہیں۔ ابھی حج کا جو ہے وہ گزرا، حج میں 10 ذوالحجہ جس دن قربانی کرتے ہیں، اس دن حاجی جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں نا، اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے مسنون، یعنی نبی علیہ السلام نے جس ترتیب سے اس دن کے کام کیے، پہلے کنکریاں ماری، پھر قربانی کی، پھر بال منڈوائے، پھر طواف کیا اور پھر سعی۔ یہ 5 کام نبی علیہ السلام نے ایسے کیے۔ علماء احناف میں امام ابو حنیفہ کی رائے میں یہ واجب ہے، یعنی یہ ایسا کام ہے اگر اس ترتیب سے نہ ہو تو دم آئے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد یہ دونوں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور ان کو صاحبین بھی کہتے ہیں، اچھا ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ مطلب سنت اس معنی میں کہ اگر یہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو دم نہیں ہے۔ ابھی آج کے جو احناف ہیں ان کا عمل کس پہ ہے؟ امام ابو حنیفہ کی بات پہ ہے، اور کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں امام ابو حنیفہ کی رائے کتابوں میں اور لکھی ہے، کتابوں میں ان کی ہے، یعنی یہ ایک الگ معاملہ ہے، کتابوں میں اور لکھی ہے، اور جو آج کے دور کے ہیں احناف ان کا عمل کس کے اوپر ہے؟ ان کے شاگرد کے اوپر یا متاخرین کی رائے کے اوپر۔ اچھا اس کی ایک مثال بھی ہے، یہ آپس میں اختلافات، کیونکہ ہمارے پاس احناف زیادہ ہیں تو اس حوالے سے بات چیت ہوتی ہے۔ برِ صغیر میں معروف 2 گروہ ہیں احناف کے، کون کون سے؟ دیوبند اور بریلوی۔ ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہے یا نہیں؟ ایک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدد کہنا عین عبادت ہے، اور دوسرے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا عین شرک۔ دونوں حنفی ہیں یا نہیں؟ تو جتنے بھی گروہ ہیں ان میں آپس میں بہت سارے اختلافات ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، یعنی ایک ہے حنفی شافعی کا آپس میں اختلاف، اس کی بات نہیں کر رہے، احناف کا آپس میں اختلاف ہو سکتا، اور جو فرقہ جتنا زیادہ گمراہ ہے ان کے آپس میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں۔ جیسے شیعہ ہیں، شیعہ کے بے شمار گروہ تاریخ میں گزرے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، بہت سارے گروہ ہیں، ان کی بہت ساری تعداد ہے، اور کئی ایسے گروہ گزرے ہیں شیعہ کے کہ جو آج موجود ہی نہیں ہیں۔ ایسے فرقے ہیں جن میں سے ایک فرقہ معروف ہوا قرامطہ کے نام سے، جن کی حکومت تھی بحرین میں، اور جو قطیف ہے آج کا قطیف، اس علاقے میں ان کی جو ہے وہ دارالحکومت تھا، اور انہوں نے وہاں سے حاجیوں کو لوٹتے تھے، قتل کرتے تھے، اور انہوں نے وہاں پہ بیت اللہ بنایا، اور حجر اسود یہاں سے لے کے وہاں پہ گئے اور اس کے ٹکڑے کیے انہوں نے، اور وہ وہاں پہ رکھا، اور تقریباً 30 سال سے کچھ اوپر حج موقوف رہا، بند رہا، اور جو بھی اس طرف سے آتے لوگ ان کو وہ وہاں پہ لے کے جاتے۔ تو اس دور میں کیا تھا کہ جو بری راستہ تھا، برِ صغیر کے لوگ بھی ادھر سے آتے تھے، تو یہ شیعہ کا ایک فرقہ تھا، قرامتی کہلاتے تھے وہ۔ اور بہرحال یہ
ایک پھر سے الگ موضوع ہے. پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں یا گمراہ فرقے ہیں ان کا آپس میں بھی بہت زیادہ اختلاف ہے. ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں شیعہ، لیکن ہمارے ہاں جو شیعہ ہیں ان کا آپس میں بھی ایسا اختلاف موجود ہے جس پہ وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور یہ کچھ چیزیں باقاعدہ ہم نے دیکھی ہیں، مطلب ایک کتابوں کی بات نہیں کر رہا، پریکٹیکلی ایسے موجود ہیں شیعہ جو آپس میں ایک دوسرے کو مارنے تک تیار ہیں. تو وہی پوائنٹ یہ تھا کہ جو گمراہ فرقے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہے. صرف ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی اقلیت میں ہوتا ہے وہاں پہ وہ مضبوط ہونے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پھر مضبوط ہوتے بھی ہیں. جیسے قادیانی ہیں، ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے، آپ کو پتہ ہے. قادیانی تو نئے فرقے ہیں میں سے ہیں نا، ان کا بھی آپس میں گروہ ہیں، ان کے بھی آپس میں اختلافات ہیں. اور وہ اختلافات جب آپس میں زیادہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے عیب سب کے سامنے آتے ہیں. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا اس دور کا کہ جس دور میں فرقے بن رہے تھے، اور اس دور کے معروف فرقوں میں خوارج تھے، اس میں جبریہ، قدریہ، جہمیہ، معتزلہ. جبریہ اور قدریہ یہ تقدیر کے حوالے سے فرقے تھے، پھر معتزلہ یہ کبیرہ صغیرہ گناہ اس حوالے سے اختلافات تھے، اور بھی کئی چیزیں تھیں. تو اس دور کے جو گمراہ فرقے تھے ان کو سامنے رکھے امام صاحب نے یہ کتاب لکھی، اور اس میں اہل السنہ کے عقائد لکھے. لفظ اہل السنہ کس لیے بولتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، اور جو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے سیکھا، اور جو خیر القرون کا جو عقیدہ تھا، تابعین، تبع تابعین، وہی عقیدہ یہ ہے. اور جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے عقائد ہیں، وہ اس سے مختلف ہیں. تو اس کتاب میں انہوں نے اس حوالے سے کچھ چیزیں واضح کرنے کی کوشش کی. تو نام تو ان کا آپ نے سن لیا تھا کہ ان کی کنیت ابو محمد ہے، حسن بن علی خلف البربہاری تھے. ان کا آبائی وطن یا علاقہ کہاں کا تھا اس بارے میں بھی زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن بغداد میں ظاہر ہی ہوتا ہے کہ یہ بغداد میں ان کی ولادت ہوئی ہے. اور بغداد میں انہوں نے امام احمد بن حنبل کے جو شاگرد تھے ان سے انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں. اور تاریخ پیدائش کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں، کوئی فکس نہیں کر سکتے، لیکن بعض نے 252 یا 233 بھی بعض نے کہا. تو زیادہ امکان یہی ہے کہ 250 کے بعد کی ان کی پیدائش ہے، یا اسی زمانے کی پیدائش ہے. ان کے جو معروف اساتذہ تھے ان میں سے ایک احمد بن محمد بن الحجاج، جو کہ ابو بکر المروزی کے نام سے معروف تھے، اور ان کی وفات 275 ہجری میں ہوئی. یہ امام صاحب کے یعنی امام حسن بن علی البربہاری ان کے استاد تھے. ان کے ایک اور استاد جو معروف تھے وہ سہل بن عبداللہ التستری کے نام سے معروف تھے. وہ نسبت سے ان کی کنیت ابو محمد تھی، اور ان کی وفات 283 ہجری میں ہوئی. اور یہ دونوں امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے تھے. آپ کے جو شاگرد ہیں یعنی امام حسن کے امام علی جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے حسن بن علی خلف البربہاری، ان کے شاگردوں میں سے ایک عبید اللہ بن محمد، یہ بھی اپنے دور کے بہت معروف عالم گزرے ہیں. ان کی وفات 387 ہجری میں ہوئی ہے. یہ اسی طرح ایک احمد بن کامل القاضی، ان کی کنیت ابو بکر تھی، 260 ان کی پیدائش ہے اور 350 ان کی وفات ہے. یہ بھی امام صاحب کے شاگردوں میں سے تھے. اسی طرح امام محمد بن احمد بن اسماعیل البغدادی تھے. اور آپ نے دوسرا سنا ہوگا امام خطیب بغدادی. تو ان کے ایک شاگرد کے بارے میں خطیب بغدادی لکھتے ہیں، ان کے شاگرد تھے محمد بن خلف بن عثمان ابو بکر، امام بربہاری کے شاگرد تھے، کہ وہ ان کے بارے میں جو مجھے بات پہنچی ہے کہ وہ انتہائی اچھے عقیدے کے تھے. تو اور بھی ان کے کچھ شاگرد تھے، اور بہت سارے ائمہ نے ان کے بارے میں بہت تعریف کی امام بربہاری کی، جن کی کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں. امام ابن ابی یعلیٰ، ان کی کتاب ہے مسند ابن ابی یعلیٰ، جو کہ حدیث کی معروف کتابوں میں سے کتاب ہے. وہ امام صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ الطائفہ فی وقتہ ومتقدمها فی الانکار علی اہل البدع، کہ یہ اپنے وقت میں شیخ الطائفہ تھے، یعنی اس دور کے جو علماء تھے ان میں بڑے عالم تھے، اور ان سب میں آگے ہوتے کس چیز میں؟ اہل بدعت کا رد کرنے میں. والمباینۃ لہم بالید واللسان، ہاتھ اور زبان کے ذریعے ان کو بالکل ظاہر کرنے والوں میں سے ایک تھے. اور معروف ائمہ میں سے ایک تھے جو کہ اصول
کو یاد رکھے ہوئے تھے اور ثقات میں سے تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، معروف جو تفسیر ابن کثیر والے ہیں، وہ کہتے ہیں العالم الزاہد الفقیہ، کہ یہ عالم تھے، زاہد تھے، فقیہ تھے، الحنبلی الواعظ، حنبلی تھے۔ اچھا، آپ اکثر ائمہ کرام کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے امام ابن تیمیہ کے بارے میں پڑھیں گے، امام ابن قیم کے بارے میں پڑھیں گے، معروف ائمہ ابن کثیر کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے نام کے ساتھ آپ کو حنبلی ملے گا۔ اب اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں تقلید نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو سارے حنبلی ہیں، سارے ائمہ جو ہیں وہ تو حنبلی ہیں، کیا جواب ہے جی اس کا؟ ان کے اساتذہ ترجمہ نہ ملا سکتے، اس لیے ان کی طرف نسبت نہ کہ فقہی اعتبار سے یا کوئی عمل کے اعتبار سے۔ یہ بھی حج کے موقع پہ نا ایک صاحب مجھے ملے تو کہتے ہیں کہ مقامی تھے ادھر کی، یہاں کے رہنے والے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ میں نے کہا ہم اہل الحدیث ہیں۔ کیا مطلب اہل الحدیث کا؟ میں نے کہا جو بات قرآن حدیث کے مطابق ہوتی ہے وہ۔ کہتے ہیں ہاں اچھا، جو شیخ ابن باز کا مسلک تھا آپ بھی ویسے ہیں۔ اب شیخ ابن باز بھی حنبلی تھے، تو وہ حنبلی کیسے تھے کہ جہاں پہ قرآن حدیث سے یا کوئی اور کہیں سے دلیل نہ ملی تو حنبلی امام احمد ابن حنبل کا قول وہاں پہ لے لیتے تھے۔ یہ جتنے بھی آپ پڑھیں گے نام ائمہ کرام، ان کی کتابوں میں دیکھیں گے تو امام احمد سے یعنی امام احمد ابن حنبل کے اقوال سے یا فقہ حنبلی کے جو کئی مشہور مسائل ہیں ان سے ان کو اختلاف بھی ملے گا۔ اور کئی جگہ پہ شیخ ابن باز ہیں، شیخ محمد بن صالح العثیمین ہیں یا کئی اور علماء ہیں، ان کا باقاعدہ جہاں پہ دلیل آ جاتی ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ صاحب کا یہ الفاظ تھے کہ یہ مشائخ بھی جہاں پہ حدیث آ جاتی ہے تو امام کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں، تو تم بھی ویسے ہی ہو، یہ ان کے الفاظ تھے۔ تو یہ کس سے متاثر تھے؟ امام ابن تیمیہ سے، ابن قیم رحمہ اللہ سے۔ تو ان سب کا حافظ ابن حجر ہیں اور بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، وہ اگرچہ حنبلی وہ اساتذہ وہ اس لحاظ سے بھی بات ہے، لیکن یہ سارے علماء وہ بڑی تقلید نہیں کرتے تھے جو تقلید آج کے دور میں ہے، یا پہلے ادوار میں بھی اس طرح کے بعض لوگ گزرے ہیں۔ بعض کتابوں میں بڑی عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ لڑائیاں تک، گھر جلانے تک بات پہنچی ہے، یہ فقہی یا تقلید کے جو ہے وہ فقہی مسالک کی آپس میں لڑائی کی۔ واللہ عالم، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ صحیح ہے یہی۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ عالم زاہد تھے، فقیہ تھے، واعظ تھے، اور کان شدیداً علی اہل البدع والمعاصی، جو بدعتی لوگ تھے نا ان کے بڑے سخت، یہ ان کے اوپر سخت تھے، سخت رد کرنے والے۔ شدید کا مطلب ان کے ساتھ بڑا سخت قسم کی ٹکر تھی۔ علی اہل البدع والمعاصی، معاصی کا مطلب گناہ گار، یہاں پہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ وکان کبیر القدری، اور بڑی عزت والے تھے، اور خاص اور عام سبھی لوگ ان کی تعظیم یعنی ان کا احترام کرتے تھے، خاص لوگ بھی اور عام لوگ بھی۔ وَأَثْنَى عَلَيْهِ الذَّهَبِي، اور امام ذہبی رحمہ اللہ انہوں نے بھی ان کی جو ہے تعریف کی ہے۔ امام ذہبی کون ہے؟ سنا ہے نام آپ نے؟ امام ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں نا ان میں سے ایک امام ذہبی ہیں، اور امام ذہبی کی ایک کتاب تاریخ اسلام 70 جلدوں سے اوپر ہے، ایک کتاب سیر اعلام النبلاء معروف کتاب ہے، وہ بھی 25 جلدوں میں 20 جلدوں میں مختلف اس کے ایڈیشن ہیں، اور بھی کتابیں ہیں۔ امام ابن کثیر بھی امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ابن قیم ہیں، ابن رجب حنبلی ہیں، امام مزی ہیں، ان سب نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تو وہ ایک الگ موضوع ہے، یعنی اتنی زیادہ کتابیں، ان کی کتابوں کا تعارف وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں شیخ الحنابلہ القدوہ الامام، کان قوالا بالحق داعیتا الی الاثر لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ وہ حنابلہ کے شیخ الحنابلہ یعنی حنابلہ کے بڑے علماء میں سے تھے، قدوہ تھے، الامام، قدوہ تو یعنی آئیڈیل جیسے کہہ سکتے ہیں، اسوہ یعنی قدوہ تھے، اور امام تھے۔ کان قوالا بالحق، حق کہنے والے تھے ہمیشہ، داعیتا الی الاثر، پہلے انہوں نے کہا شیخ الحنابلہ، اور اب کہہ رہے ہیں داعیتا الی الاثر، جو اثر یعنی حدیث صحابہ کے اقوال اس کی طرف، حدیث سنت کی طرف بلانے والے تھے۔ لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ بربہاری، جن کی کتاب آپ پڑھنے لگے۔ تو حنبلی تھے، امام ابن تیمیہ بھی حنبلی تھے، لیکن جہاں پہ بات آ جاتی ہے حدیث کی، ابھی تو لوگ تعویل کرتے ہیں نا کہ یہ امام کا قول ہے تو حدیث کی تعویل کریں گے اور امام صاحب کی بات کو لے لیں گے، یہ تو جو ہے وہ ایسی تقلید ہے جو جائز نہیں۔ امام ابن ابی یعلا
انہی کا ایک اور قول ہے کہ ان کے پاس ہزاروں دینار بعض اوقات آتے، سب دوسروں کو دے دیتے، 1000 دینار اور کئی ہزار دینار وہ بھی آتے تو دے دیتے۔ اور ان کے والد نے کہتے ہیں کہ 70,000 دینار چھوڑی تھی لیکن سب صدقہ کر دیا انہوں نے۔ تو بہرحال ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس تھوڑا سا اور 50 پہ اذان، چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا علمی مقام و مرتبہ تھا۔ جب ہم کسی کی کتاب پڑھنے لگے ہیں، اس کے بارے میں ہم جتنا جانتے ہیں اتنا ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ ہمیں اس سے کتاب سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ تو یہ امام صاحب، ان کا بدعتیوں کے بارے میں، اور وہ لوگ جو خواہش پرست ہوتے ہیں، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ جو اپنی خواہش کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اسی کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بہت سخت خلاف تھے، زبان اور طاقت کا ان کے خلاف استعمال کرتے تھے، اور ان کا موقف اس حوالے سے وہی تھا جو ائمہ اہل سنت کا ہمیشہ سے رہا ہے، بدعت کے خلاف کام کرتے ہوئے، اور دین کو خرافات سے بالکل خالص کرنے، ہر قسم کی بدعات، خواہشات، اور اس دور کے جو فرقے تھے، جہمیت، اعتزال، اشعریت یعنی اشاعرہ جنہیں کہتے ہیں، تصوف یا رافضیت، ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کے رد میں ہمیشہ امام صاحب رہتے تھے، اور جب ہم ان کی کتاب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں مزید ہمیں واضح ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھیں وہ بھی امام صاحب نے، چھوٹی چھوٹی جو بدعات ہیں وہ بھی امام صاحب نے ذکر کی ہیں، اور بہت واضح انداز میں انہوں نے بدعات کا رد کیا ہے۔ اور ان کے جو شاگرد ہیں ان کے بارے میں بھی بہت سارے علماء نے لکھا کہ وہ بھی ان کی طرح بدعت کا رد کرنے میں بہت آگے تھے، سخت تھے، بالکل واضح تھے، اور بندے کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ امام صاحب کی جو وفات ہوئی ہے، ان کے اوپر بھی آزمائش آئی، اور یہ جیسے بہت سارے ائمہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ولاۃ الامر یعنی حکمرانوں سے دور رہتے تھے، ان سے بچتے تھے، تو یہ امام صاحب بھی، ان کا بھی ایسا معاملہ تھا۔ بہرحال ان کی بہت عزت تھی، عام خاص سب کے نزدیک۔ ان سے یہ بدعتی ہر وقت ان کی دشمنی میں رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ جب وفات ان کی ہوئی ہے تو کیسے ان کی وفات ہوئی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ پہ وہ ان کے علاقے میں ایک حاسد، اپنے حساب سے تو وہ عالم ہی تھے لیکن جو گورنر تھا اس کے ساتھ پہنچ تھی ان کی، اور حسد کی وجہ سے انہوں نے امام صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ یہ خلق قرآن کے قائم ہیں۔ یہ وہ دور تھا، یعنی امام صاحب کی وفات ہوئی ہے 253 ہجری میں، امام احمد ابن حنبل کی وفات ہوئی ہے 243 یا 43 ہجری میں۔ تو اس دور میں جو امام صاحب جس آزمائش میں تھے اس سے گزر چکے تھے، اور اب خلق قرآن کا فتنہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، اور جو بھی تھے اس کے خلاف ہی تھے۔ اب انہوں نے یہ پوائنٹ بنا کے جھوٹا الزام امام بخاری پہ لگایا، اور اتنی مشکل ہوئی کہ امام صاحب کبھی ادھر سے ادھر، کبھی یہاں سے کبھی وہاں پہ، یہاں تک کہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر تھے وہاں سے بخارا سے جو ہے کہیں آگے، اس کا نام میں نے پڑھا تھا، مجھے وہ گاؤں کا نام حنک یا اس طرح کا کچھ نام تھا، بھول گیا مجھے۔ تو وہ رشتہ دار بیان کرتا ہے کہ امام صاحب رات کو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، اب اگر میرے لیے دنیا سے جانا بہتر ہے تو مجھے اپنے پاس الفاظ مختلف ہوں گے، مطلب نہیں۔ وہ کہتا ہے صبح جو ہے ضحیٰ کے وقت، یعنی سورج نکلنے کے بعد، ظہر سے پہلے درمیانے وقت میں امام صاحب کی وفات ہو گئی، یعنی ظہر سے پہلے امام بخاری فوت ہو گئے۔ تو سبب کیا بنا تھا؟ وہ حاسد۔ امام بربہاری کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو بدعتی تو ان کے مخالف تھے، اور بادشاہ وقت کے کان بھرتے رہتے تھے۔ 321 ہجری میں خلیفہ جو تھا وہ قاہر باللہ تھا، اور اس کا وزیر ابن مقلہ یا مقلہ تھا، اس نے امام صاحب اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ اس جو ہے آرڈر کی وجہ سے، شاہی فرمان کی وجہ سے وہ روپوش ہو گئے۔ آپ کے بہت سارے شاگردوں کو یا آپ کے ساتھیوں کو بغداد سے جلاوطن کر دیا گیا، بصرہ بھیج دیا گیا، اور یہ جو وزیر تھا جس نے آرڈر کروایا تھا، بادشاہ اس کے خلاف ہو گیا اس دوران، اور جو ہے اس کو بادشاہ نے
اس کو پکڑنے کا حکم دے دیا، اور 322 ہجری میں 321 ہجری میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اور 322 ہجری میں وزیر خود جو ہے وہ بادشاہ نے اس کا مکان جلا دیا، اس کو گرفتار کروا لیا، اور بہت جو ہے اس کو تکلیف دی گئی۔ بہرحال امام صاحب وہاں سے تو بچ گئے، اور اس کے کچھ عرصے بعد امام صاحب کی وفات ہوتی ہے۔ اور یہ تھا ان کے بارے میں کچھ مختصر سا تذکرہ امام صاحب کا۔ ان کے بہت سارے اقوال ہیں جو مختلف کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، وہاں سے عقیدے کے حوالے سے وہ بھی جمع کیے گئے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ یہی کتاب شروع کریں گے اگلی انشاءاللہ کلاس میں۔ تو یہیں پہ ہم اپنی آج کی اس مجلس کا یہ گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ کا جو کوئی سوال ہو اذان تک وہ آپ کر سکتے ہیں۔